اور اس سے پہلے طلاق کے، عدت کے اور عورتوں کے متعلق بے شمار احکام کو بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ لیکن بار بار یاد الہی، ذکر الہی اور خدا کی یاد کیسے آئے گی؟ تو اس کے لیے پھر فوراً نماز کا ذکر کیا، تاکہ تمہیں جب حقوق اللہ یاد رہیں گے تو حقوق العباد بھی یاد رہیں گے۔ تو اب جو آیت آ رہی ہے وہ نماز کے متعلق آ رہی ہے۔ تو کسی کے ذہن میں آئے کہ ابھی تو طلاق کی بات چل رہی تھی، اچانک سے نماز کی بات کیسے آ گئی؟ اس میں یہ اشارہ ہے کہ تم جب اللہ کا حق پورا کرنے کی جستجو میں رہو گے تو تمہیں بندوں کا حق آٹومیٹیکلی یاد رہیں گے، اور جب تم اللہ کے حق کو بھول جاؤ گے تو پھر بندوں کا حق کیا نبھاؤ؟ تو اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں تقوی رہے، پرہیزگاری رہے، اور تم لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرو، تو اس کی بنیاد کردار بنانے کی کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز پڑھ لو، نمازی بن جاؤ۔ پھر نماز پڑھنی کیسے؟ صرف ٹکر مار کے پڑھنی ہے نہیں، بلکہ فرمایا حافظو علی الصلوات، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی۔ اب یہاں پر سورہ مومنون میں 18ویں پارے میں جب مومنوں کے کمالات کو اللہ نے بیان کیا، ان کی کوالٹیز کو بیان کیا، تو ابتدا کے اندر بھی نماز کا ذکر کیا، کہا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ جو مومن ہے وہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور جب تمام کمالات کو بیان کر دیا تو اس کی اینڈنگ بھی کیا کی؟ فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ نماز کی حفاظت کرنے والے۔ تو نماز میں خشوع خضوع کیا ہے؟ انٹرنلی نماز پڑھتے ہوئے آدمی یہ سوچے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میرا خیال کسی اور طرف نہ جائے، میں دنیا داری، گھر بار، کاروبار، یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف انٹرنلی خدا کی یاد وابستہ ہو۔ اور نماز کی حفاظت کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، پاکیزگی کے ساتھ پڑھنا، کامل وضو بنانا، کامل طہارت کو ادا کرنا، پرسکون ماحول میں نماز پڑھنا، سکون سے، آرام سے، تسلی سے، تحمل سے نماز پڑھنا، اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع کو اختیار کرنا۔ یہ ہے نماز کی حفاظت، یعنی انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنل بھی نماز کے اندر جو ہے آپ مکمل خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ ہے نماز کی حفاظت۔ قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر 238 ہے، 238 ہے، اور اس سے پہلے طلاق کے، عدت کے اور عورتوں کے متعلق بے شمار احکام کو بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ لیکن بار بار یاد الہی، ذکر الہی اور خدا کی یاد کیسے آئے گی؟ تو اس کے لیے پھر فوراً نماز کا ذکر کیا، تاکہ تمہیں جب حقوق اللہ یاد رہیں گے تو حقوق العباد بھی یاد رہیں گے۔ تو اب جو آیت آ رہی ہے وہ نماز کے متعلق آ رہی ہے۔ تو کسی کے ذہن میں آئے کہ ابھی تو طلاق کی بات چل رہی تھی، اچانک سے نماز کی بات کیسے آ گئی؟ اس میں یہ اشارہ ہے کہ تم جب اللہ کا حق پورا کرنے کی جستجو میں رہو گے تو تمہیں بندوں کا حق آٹومیٹیکلی یاد رہیں گے، اور جب تم اللہ کے حق کو بھول جاؤ گے تو پھر بندوں کا حق کیا نبھاؤ گے؟ تو اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں تقوی رہے، پرہیزگاری رہے، اور تم لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرو، تو اس کی بنیاد کردار بنانے کی کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز پڑھ لو، نمازی بن جاؤ۔ پھر نماز پڑھنی کیسے؟ صرف ٹکر مار کے پڑھنی ہے نہیں، بلکہ فرمایا حافظو علی الصلوات، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی۔ اب یہاں پر سورہ مومنون میں 18ویں پارے میں جب مومنوں کے کمالات کو اللہ نے بیان کیا، ان کی کوالٹیز کو بیان کیا، تو ابتدا کے اندر بھی نماز کا ذکر کیا، کہا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ جو مومن ہے وہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور جب تمام کمالات کو بیان کر دیا تو اس کی اینڈنگ بھی کیا کی؟ فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو نماز میں خشوع خضوع کیا ہے؟ انٹرنلی نماز پڑھتے ہوئے آدمی یہ سوچے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میرا خیال کسی اور طرف نہ جائے، میں دنیا داری، گھر بار، کاروبار، یہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف انٹرنلی خدا کی یاد وابستہ ہو۔ اور نماز کی حفاظت کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، پاکیزگی کے ساتھ پڑھنا، کامل وضو بنانا، کامل طہارت کو ادا کرنا،
پرسکون ماحول میں نماز پڑھنا، سکون سے، آرام سے، تسلی سے، تحمل سے نماز پڑھنا، اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع کو اختیار کرنا، یہ ہے نماز کی حفاظت۔ یعنی انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنل بھی نماز کے اندر جو ہے آپ مکمل خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہ ہے نماز کی حفاظت۔ پھر فرمایا اور پھر خاص طور پر کون سی نماز؟ والصلاۃ الوسطیٰ، وسطیٰ مانے بیچ والی نماز۔ فرمایا نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر بیچ والی نماز کی حفاظت کرو۔ اب یہ بیچ والی نماز کون سی؟ والصلاۃ الوسطیٰ، کم و بیش 30 کے قریب اقوال ملتے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مروی ہیں، اور بعد کے فقہا کے اندر بھی کافی ڈفرینس آف اپینین رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز ہے، کیونکہ مغرب اور عشاء دو نماز اس طرف ہو گئیں، ظہر اثر اس طرف ہو گئیں، اور بیچ میں فجر کی نماز آ گئی، تو فرمایا بیچ والی نماز سے مراد فجر کی نماز ہے۔ کچھ کا قول یہ کہ نہیں جناب عشاء کی نماز ہے، کسی نے کہا ظہر کی نماز ہے، تو مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن زیادہ تر میجورٹی آف روایت جو ملتی ہے، جو فقہا نے لکھی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کہ والصلاۃ الوسطیٰ، جس کا خاص طور پر، ایک تو کہا عام طور پر کہ پانچوں نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن کہا والصلاۃ الوسطیٰ، لیکن بیچ والی نماز کی خاص طور پر حفاظت کرو۔ تو میجورٹی آف صحابہ اور میجورٹی آف فقہا جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد عصر کی نماز، اور قرین قیاس بھی بات یہ لگتی ہے، لاجیکل بھی یہ بات پروف ہوتی ہے، کیونکہ عصر کی نماز وہ نماز ہے جس کے اندر آدمی اپنے دن کو مکمل کر رہا ہوتا ہے، دن کو سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ مسافر کو اپنی منزل پر پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے، کاروباری آدمی کو اپنا کام سمیٹنے کی جلدی ہوتی ہے، جس کو دکان بند کرنی وہ کہتا ہے تھوڑا سا اور بزنس کر کے جلد سے جلد منافع کما کے دکان کو بند کر دوں، تو کیونکہ دن ڈھل رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے لوگ اپنے معاملات میں آپا دھاپی میں مصروف ہوتے ہیں، بہت جو ہے وہ ادھر ادھر بھاگنا دوڑی لگی ہوتی ہے۔ تو ایسے عالم کے اندر بھی اللہ نے فرمایا اب ایسے عالم میں تم عصر کی نماز چھوڑ دو گے، تو فرمایا والصلاۃ الوسطیٰ، بیچ والی نماز کی خوب حفاظت کرو۔ ایک اور علماء نے فرمایا عصر کا وقت جو ہے وہ وقت ہے کہ جو دن والے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، رات والے آ رہے ہوتے ہیں، تو دونوں فرشتوں کے جمع ہونے کا وقت ہے، تو اس لیے بھی فرمایا عصر کی نماز ہی صلاۃ وسطیٰ ہے۔ پھر تیسری بات ایک اور اشارہ کیا، فرمایا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خندق کھود رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خندق کھودنے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز عصر قضا ہو گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کے لیے کہا اللہ ان کی قبروں کو، ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہماری صلاۃ وسطیٰ کو قضا کروا دیا۔ تو عصر کی نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ آدمی جس وقت مال و دولت میں، دنیا داری میں زیادہ مصروف ہوتا ہے، اللہ نے اس وقت زیادہ اہمیت دی ہے کہ دنیا میں نہ لگو، فوراً اللہ کو یاد کرو، کاروبار سب چیزوں کو چھوڑو، نمازوں کو ان کے اوقات پر پڑھو۔ پھر فرمایا وقوموا للہ قانتین، قوموا کا معنی کھڑے ہو جاؤ، وقوموا للہ، اور نمازوں میں کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، کس حالت میں؟ قانتین، قانتین کا معنی ہے فرما برداری کرتے ہوئے، قانتین کا ایک معنی ہے خشوع و خضوع کرتے ہوئے، قانتین کا ایک معنی ہے ساکتین کے معنی میں، یعنی خاموش رہتے ہوئے۔ اس آیت کے تحت علماء نے لکھا کہ ابتدائی اسلام میں جب نماز کا حکم آیا تھا تو اس وقت لوگ نماز میں ایک دوسرے کو سلام بھی کر لیا کرتے تھے، السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے، ٹھیک ہے، حال احوال بھی ہو جاتے تھے، گفتگو اور کلام جائز تھا۔ لیکن بعد میں جب یہ آیت نازل ہو گئی تو اب نماز میں کلام کو منع کر دیا۔ آپ امیجن کریں کس طرح ہو سکتا ہے، تو میں بھی اس طرح ہوتا ہوں جس طرح ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے دوران اگر کوئی دوست آ کے کہتا ہے السلام علیکم، تو آپ تلاوت جاری رکھتے ہیں، تھوڑی دیر وقفہ دے کر کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ تو ہو سکتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں جب نماز کے اندر کلام کی اجازت تھی تو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور سلام کے جواب بھی دے دیتے، لیکن وقوموا للہ قانتین بتا رہا ہے کہ نماز میں کھڑا کیسے ہونا۔ نماز میں یہ قانتین کا لفظ تین باتیں بیان کر رہا ہے، خشوع اور خضوع، خشوع خضوع مانے ادب کے ساتھ، بالکل اس طریقے سے کہ آدمی دنیا میں کسی کے آگے اتنا جھک کر اور ادب سے نہ کھڑے ہو جتنا اللہ کی بارگاہ میں نماز میں کھڑے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پوری مسجد کا معائنہ کر رہے ہیں کہ ممبر کیسا بنا ہوا ہے، اسپیکر کون سا لگا ہوا ہے، ایل ای ڈی پر کون سی پکچر لگی ہوئی ہے، نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن چاروں طرف نگاہیں گھوم رہی ہیں، چاروں طرف مسجد کا معائنہ ہو رہا ہے اور توجہ ہی نماز میں نہیں ہے،
تو جب آپ نماز پڑھے تو بہت ادب کے ساتھ وقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قانتین، خشوع اور خضوع کے ساتھ، سراپا ادب و نیاز مندی تمہاری چہرے سے، تمہارے وجود سے جھلکے کہ تم واقعی ایک نوکر ہو جو بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے، اور اپنے وجود سے یہ دکھاؤ کہ تم اس کے فرما بردار ہو۔ تو وقوموا للہ قانتین اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، فرماتا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہو، جیسے حالت نماز ایسی اہم عبادت ہے کہ روزہ آپ کو رکھنا ہے، لیکن اگر آپ بیمار ہو تو چھوڑ سکتے ہیں، حج آپ کو کرنا ہے، مال ہو تو آپ حج کریں گے، نہیں ہو تو آپ پر واجب نہیں ہے، لیکن نماز ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی مجبوری بھی ہے تب بھی ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ وہی بات یہاں بیان کی جا رہی، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں خوف ہو، کس چیز کا خوف ہو؟ اب یہاں خوف کی مطلقاً بات کر دی، خوف کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، یہاں اس سے مراد علماء نے لیا ہے اس زمانے میں خوف کیا تھا کہ جنگ و جدال ہو رہے ہیں، قتال ہو رہے ہیں، جہاد ہو رہا ہے، اب لڑائیاں چل رہی ہیں، تو کیا ایک ہفتے کے لیے نماز ختم؟ تو اللہ نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، دشمن سے لڑائی چل رہی ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ فَرِجَالًا، فَرِجَالًا کا معنی یہ راجل کی جمع ہے، پیدل چلنا، فَرِجَالًا تو پیدل چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ لو، او رکبانا یہ راکب کی جمع ہے، راکب کا معنی سوار ہونے والا، یعنی اگر تم کسی سواری پر سوار ہو تو اس کی جمع رکبانن، فرمایا اگر تم سواری پر بھی ہو تو نماز نہیں چھوڑو، نماز کو پڑھ لو، یعنی کہ اگر آدمی خوف کے عالم میں ہے تو خوف کے عالم میں بھی نماز نہیں چھوڑے گا۔ اب اس کے تحت علماء نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی چلتی، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے تبیان القرآن میں لکھا اس آیت کے پیش نظر کہ ہوائی جہاز میں نماز کا وقت ہو گیا، اس طریقے سے ٹرین کے اندر نماز کا وقت ہو گیا، اب اتنی سپیڈ میں دروازہ کھول کر چھلانگ لگائے گا تو جان ہی چلی جائے گی نا، تو اب کیا ہوگا، اور پھر وہ جتنی دیر میں فلائٹ پہنچے گی یا ٹرین پہنچے گی اتنی دیر میں نماز کا وقت چلا جائے گا۔ تو اس آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ سواری پر ہو یا پیدل چل رہا ہو اور کھڑے ہونے کا موقع میسر آ جائے تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لے، اور پھر اس نماز کو لوٹانا بھی نہیں ہے، دہرانا بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے حالت خوف کے اندر اجازت دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی ہے جس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف، احادیث میں ذکر ہے، قرآن میں سورہ نساء میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اب کیا ہے کہ ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے، صرف صف بنی ہوئی ہے، دشمن بھی سامنے کھڑے ہیں اور ادھر مسلمان کھڑے ہیں، ایسے عالم میں نماز کے وقت ہو جاتا ہے تو کیا کرے؟ تو فرمایا 2 رکعتیں پڑھنی ہیں کسی بھی نماز کے متعلق، وہ صلاۃ الخوف کہلاتی ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ امام نماز پڑھائے گا اور ایک صف جو ہے وہ نماز پڑھے گی 1 رکعت ساتھ، اور ایک جو پیچھے صف بنے گی وہ دشمن کی طرف اپنی تلواریں لے کر کھڑے رہیں گے، وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ جب یہ پہلی رکعت امام مکمل کر دے گا اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو یہ جو پہلی اور دوسری صف بنا کر کھڑے ہیں یہ ان کی جگہ تلواریں لے کر چلے جائیں گے، اور وہ تلوار لے کر کھڑے تھے وہ یہاں پر آ جائیں گے۔ تو اب کیا ہوگا؟ ان 2 صف والوں کی 1 رکعت ہو جائے گی، اور امام کی کتنی ہو گئی؟ امام کیا کرے گا؟ امام 2 پر سلام پھیر دے گا اور چلا جائے گا، اور اس کے بعد یہ جو جن کی 1 بچی ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک کے بعد آ کر 1 رکعت پڑھ لے گا، اس طرح اس کو صلاۃ الخوف کہا گیا۔ اس کے علاوہ اگر جماعت کا موقع نہیں ہے بلکہ خوف کا عالم ہے، آپ ہائی وے پر ہیں، فری وے پر ہیں، گاڑی روک نہیں سکتے، کہ ایسا علاقہ ہے جہاں آپ کو بتایا کہ یہاں میں نے اگر گاڑی روکی تو میں لٹ سکتا ہوں اور میری جان کو، میری مال کو خطرہ پہنچ سکتا ہے، تو یہ خوف آ گیا نا۔ جب خوف آ گیا تو فریجالن او رکبانا، اللہ نے اجازت دے دی کہ خوف کے عالم میں تم سواری کے اندر بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، کھڑے کھڑے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، اشارے کے ساتھ نماز پڑھنی پڑے گی، اور پھر اس کے اندر قبلے کا تعین بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے لکھا، حدیث اس بات پر ثبوت ہے کہ جس سمت گاڑی چل رہی ہے وہی قبلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ بیٹے سبربن آپ کے پاس موجود ہے، کوئی بڑی گاڑی موجود ہے تو اب آپ اس کے اندر گھوم رہے ہیں اور اس کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں کہ قبلہ کس طرف ہے۔ گاڑی کا جس طرف منہ ہے، گاڑی جس سمت جا رہی ہے، ٹرین جس سمت جا رہی ہے اور ہوائی جہاز سمت جا رہا ہے، وہی ڈائریکشن قبلے کی ہے، اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ دیجیے۔ لیکن یہ کس حالت میں ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ کی کنڈیشن کہہ دی، اگر تم حالت خوف میں ہو،
تو اللہ کہتا تمہیں ان تمام چیزوں کی اجازت ہے. پھر فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، خوف دور ہو گیا، اب تم حالت امن میں آ گئے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ مانے اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز پڑھو. نماز اٹ سیلف کیا ہے؟ ذکر ہے. ذکر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عربی کے اندر اگر ذکر کا ذاکر کا مطلب آپ کریں گے تو ہے، ذاکر کا مطلب یاد کرنے والا، ذکر کا مطلب یاد کرنا. نماز جو اٹ سیلف ہے وہ باڈی پارٹس کی موومنٹ کا نام نہیں ہے، نماز ہے اللہ کو یاد کرنے کا نام. اور بار بار اللہ کیوں کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو، اور کسی بھی حالت میں نماز کیوں معاف نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کا مزاج جو ہوتا ہے وہ بھلکڑ ہوتا ہے. ہم جن سے فزیکلی بھی ملتے ہیں، جن کی اپیئرنس ہمیں نظر آتی ہے، ہم انہیں بھول جاتے ہیں. یعنی ایک بندہ روزانہ مجھ سے ملتا ہو، ہر وقت اس کا خیال میرے ذہن میں نہیں رہے گا اگرچہ روزانہ مجھ سے ملتا ہو. تو اب ہم اللہ سے ظاہری صورت میں تو نہیں ملتے، اللہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، تو جن کو دیکھا ہو آدمی انہیں بھلا دیتا ہے. تو جس کو دیکھا ہی نہ ہو، بن دیکھے ایمان لائے ہوں، تو اگر نماز نہیں ہوگی تو وہ یاد کب آئے گا؟ اس لیے اللہ نے نماز کو 5 وقت رکھا کہ بن دیکھے ایمان تو لائے ہو، لیکن جس پر بن دیکھے تم ایمان لائے ہو 5 وقت میں پریکٹس کرو کہ تمہیں بن دیکھے بھی وہ ہمیشہ یاد رہے. تو اس لیے جب نماز کا حکم آتا ہے تو وہاں بعض اوقات فذکر اللہ ذکر کا لفظ آ جاتا. تو یہاں پر بھی گا جب تم حالت امن میں ہو تو فذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو، یعنی نماز پڑھو. تو اب پتہ کیا چلا، اگر آپ ظہر کی نماز پڑھنے آئے، آپ عصر کی نماز پڑھنے آئے، ابھی آپ فجر میں آئے، آپ آئے ہاتھ باندھے، امام نے قرات کی، آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، چپل اٹھائی، چلے گئے. اس پورے کیفیت میں آپ کو اللہ یاد ہی نہیں آیا، آپ کی توجہ اللہ کی طرف گئی نہیں، صرف سجدہ کر لیا، رکوع کر لیا، اور جو منہ پہ رٹے ہوئے الفاظ ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا، تو آپ کی نماز ہوئی نہیں روحانی اعتبار سے. ویسے تو نماز ادا ہو گئی فقہی اعتبار سے کہیں، جب نماز میں ہی اللہ یاد نہیں آیا تو کیا نماز ہوئی؟ وہ تو ٹکر ہی ہوئی، وہ تو باڈی پارٹس، یہ پیشانی زمین پر لگئی. اس پورے سینیریو میں خدا تو یاد ہی نہیں آیا. تو اگر نماز میں ہی خدا یاد نہیں آئے گا تو پھر کب یاد آئے گا؟ تو نماز ہے اس چیز کا نام کہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ کو ہر لمحے سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے بھی اللہ یاد آئے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے بھی اللہ یاد آئے، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہوئے بھی اللہ یاد آئے. اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن جب منہ سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں تو اللہ تو یاد نہیں آ رہا ہوتا، بچے یاد آ رہے ہوتے ہیں، بیگم یاد آ رہی ہوتی ہے، گھر یاد آ رہا ہوتا ہے، کاروبار یاد آ رہا ہوتا ہے، دنیا بھر کی ساری پنچایت یاد آ رہی ہوں گی، اللہ یاد نہیں آ رہا ہوگا. تو جب ذہن ہی حاضر نہیں ہے تو کیا خوشو خضو آئے گا نماز میں؟ اور پھر یہ نماز کیسے روحانیت اور کامیابی آپ کو دے گی جب نماز میں آپ کو خدا یاد نہیں ہے؟ تو اللہ نے کہا جب تم حالت امن میں ہو تو فذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو. کیسے ذکر کرو؟ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، اس طرح ذکر کرو کہ جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، حالانکہ تم نہیں جانتے تھے کہ اس کا ذکر کیسے کرنا ہے، اس کے لیے نماز کیسے پڑھنی ہے. اس آیت کے اندر اس طبقے کا بھی رد کیا گیا ہے جو طبقہ کہتا ہے نماز ہے ہی نہیں. اس اکثر میں کہتا ہوں پرویزی طبقہ جو ہے وہ کہتا ہے نماز ہے ہی نہیں. تو اب اس آیت سے ہم دلیل یہ دیں گے کہ اللہ کہہ رہا نماز ایسے پڑھو جیسے میں نے تمہیں سکھائی ہے. مجھے پورا قرآن کھول کے کوئی دکھا دے کہ قرآن میں اللہ نے کہیں نماز پڑھنا سکھائی ہو. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کما علمکم، ایسے ذکر کرو جیسے سکھایا. کیسے سکھایا اللہ نے؟ اس سے مراد یہ کہ نماز سکھائی کس نے؟ حضور علیہ السلام نے. اور حضور کا سکھانے کو اللہ نے اپنا سکھانا قرار دیا. تو اب اگر کوئی کہتا ہے کہ حضور صرف وحی کو سنانے آئے، جو وحی آئی تھی حضور نے بتائی اور چلے گا، نہیں. اللہ نے حضور کو پیغمبر کا معنی پیغام لانے والا، اللہ نے میرے آقا کو صرف پیغام لانے والا بنا کر نہیں بھیجا، پیغمبر بھی بنا کر بھیجا، معلم بھی بنا کر بھیجا. حضور قرآن سنانے بھی آئے تھے، قرآن سکھانے بھی آئے تھے. تو اب نماز کو اللہ نے کہا حفاظت کرو. کیسے کرنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، سنت کیسے پڑھیں گے، کس طرح سورت پڑھیں گے، کس طرح سلام پھیریں گے، کس طرح نماز پڑھی جائے گی. اللہ کہہ رہا کما علمکم، تم پہلے نہیں جانتے تھے، ایسے تمہیں سکھائی ہے. تو پتہ لگا اللہ نے اپنے حبیب کو سکھائی
اور حضور نے ہمیں نماز پڑھنا سکھائی. اسی لیے بخاری کی حدیث حضور نے فرمایا صلونی کما رأیتمونی او کما قال علیہ السلام. حضور فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھا کرو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو اگر کوئی آدمی کہے کہ قرآن کے اندر تو کہیں بھی نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے تو میں نماز نہیں پڑھوں گا, نماز کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, تو ہم کہیں گے اگرچہ قرآن کے اندر پورا طریقہ پروسیس نہیں ہے اس میں, لیکن قرآن حضور پر نازل ہوا, حضور نے بتایا کہ اللہ کو یاد کیسے کرنا ہے, نماز کی حفاظت کیسے کرنی ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, اور پھر یہ بھی فرمایا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے ایسے پڑھنی ہے. تو حضور نے فجر پڑھی, عصر پڑھی, ظہر پڑھی, مغرب پڑھی, عشاء پڑھی, سنت بھی پڑھی, نفل بھی پڑھی. کچھ لوگ اس پر بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ یار نماز کے اندر فرض ہی پڑھ لو نا, سنت کی کیا حاجت ہے؟ ضروری ہے کہ فرض بہت ہے, سنت تو پڑھو نہیں پڑھو. حضور کیا فرمانے صلونی کما رأیتمونی, حضور فرمانے نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اگر حضور نے ظہر میں 4 ہی پڑھی ہے تو 4 ہی پڑھو, لیکن اگر حضور نے سنت بھی پڑھی ہے, حضور نے اگر اس میں نفل بھی پڑھی ہے, تو حضور تو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے پڑھو. تو اب ہم حضور کی حدیثوں سے دیکھیں گے کہ حضور نے فجر میں کتنی رکعتیں پڑھی, حضور نے ظہر میں کتنی رکعتیں پڑھی, حضور نے عصر میں کتنی رکعتیں پڑھی. تو جیسے حضور نے پڑھی ہوگی ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح ہی نماز پڑھیں جیسے میرے آقا نے پڑھی. وہی اللہ نے کہا کما علمکم. پھر آگے یہاں پر یہ تمام جو احکامات بیان کیے جا رہے تھے نا, طلاق کے, عدت کے, یہ سارے مسائل, اس رکوع پر یہ سارا چیپٹر ہو رہا ختم. تو اس لیے جب آخری نوٹ اللہ نے ڈالا تو جب بات شروع ہوئی تھی وہاں بھی نماز سے, ختم بھی کیا ہو رہی ہے نماز پر, تاکہ اس کی اہمیت کو اجاگر کر دیا جائے. اور ساتھ میں آخری نوٹ ڈال دیا جب بندہ کوئی بات کو کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے تو جس موضوع پر کتاب لکھی گئی ہوتی ہے اس موضوع کی آخری لائن بھی لکھ دیتا ہے. تو اللہ نے پھر دوبارہ اس آیت کے بعد بیوہ کی ایک عدت کو بیان کیا جو بعد میں منسوخ ہو گئی. فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا, اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات کر جائیں, اور وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا, اور چھوڑ جائیں بیویوں کو, وصیۃ لِأَزْوَاجِهِمْ, تو وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے, متاعن کا معنی ساز و سامان کی, فائدہ پہنچانے کی, وصیۃ لِأَزْوَاجِهِمْ, تو مرنے سے پہلے اپنی بیویوں کے لیے جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. آدمی آخری وقت چل رہا ہے, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, تو اب اپنی بیوی کے لیے کیا وصیت کر جائیں, متاعن الی الحول غیر اخراج, فائدہ پہنچانے کی, الی الحول, حول کا معنی ویسے ہوتا ہے سراؤنڈنگ, لیکن حول کا یہاں معنی استعمال ہوگا سال. الی الحول, پورے سال اس عورت کے نان نفقے کی, اس کی ٹیک کیئر کی, اس کو فائدہ پہنچانے کی اپنے گھر والوں کو وصیت کر جائیں, غیر اخراج, اس حالت میں کہ اس کو اس کے شوہر کے مرنے کے بعد شوہر کے گھر سے 1 سال تک نان نفقہ بھی دیں گے, غیر اخراج, اور اس کو اس کے گھر سے نہیں نکالیں گے. یہ حکم تھا اس وقت جب سورہ نساء نازل نہیں ہوئی تھی, اور سورہ نساء میں وراثت کے احکام آتے ہیں. بیوی کو کتنا ملے گا, بیوی کو اگر اولاد نہیں ہے تو 4تھائی حصہ ملے گا, اولاد ہے شوہر سے تو پھر اس کو 8واں حصہ ملے گا. یہ تمام احکام سورہ نساء میں آئے. تو جب وہ آیت نازل سورہ نساء میں نہیں ہوئی تھی تو اس وقت عورت کی عدت کتنی تھی, 1 سال, اور 1 سال تک وصیت کر جانی تھی شوہر مرنے والے کو کہ اس کے گھر والے کتنے عرصے تک اس کے ٹیک کیئر کریں, 1 سال تک کریں, نان نفقہ دیں, تاکہ 1 سال کے اندر کوئی اچھا رشتہ وغیرہ ہو تو دیکھ کر 1 سال بعد اس کی شادی ہو جائے. لیکن جب سورہ نساء میں وراثت کے احکام آ گئے, آیت تو یہ بدستور موجود ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا. اب اس کے بعد اب حکم کیا ہوگا, اب عدت کتنی ہے بیوہ کی, میں نے کتنی بتائی تھی آپ کو, 234 میں 4 مہینے 10 دن, جو آیت نمبر 234 تھی پیچھے پڑھی ہم نے, بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. اب مجھے بتائیے, میں اکثر پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں ہم قرآن ہی مانیں گے اور قرآن ہی سمجھتے ہیں, ہم اہل قرآن ہیں, حدیث کو بالکل نہیں مانیں گے, تو آیت نمبر 234 کہہ رہی ہے کتنی عدت ہے بیوہ کی, 4 مہینے 10 دن, اور آیت نمبر 240 کہہ رہی ہے کتنی عدت ہے, 1 سال. اب مجھے بتاؤ جو حدیث کو نہ مانے ان دونوں آیتوں میں کیسے فرق کرے گا کہ کب گزارے گی 1 سال, کب گزارے گی 4 مہینے 10 دن. یہ حدیث ہی تو بتاتی ہے آپ کو,
کہ بھائی یہ میراث کا مسئلہ جب نازل ہوا سورہ نساء میں تو اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، ورنہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں ان سے پھر ہم یہ سوال کریں گے مجھے بتاؤ دنیا میں وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے لیے تم فتویٰ یہ دو گے کہ وہ عدت گزاریں مرنے کے بعد 1 سال، اور وہ کون سی عورتیں ہیں جن پر تم یہ فتویٰ دو گے کہ وہ 4 مہینے 10 دن گزاریں؟ آدمی تو کنفیوز ہی ہو جائے گا نا کہ آیت نمبر 234 میں اللہ کہہ رہا ہے 4 مہینے 10 دن بیوہ عدت گزارے، اور آیت نمبر 240 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ 1 سال گزارے۔ تو اب مجھے کیسے معلوم ہو؟ تو اب حدیث کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے پورا مفہوم کہ جناب معاملہ یہ ہے کہ یہ آیت 1 سال والی تب نازل ہوئی جب میراث کا حکم نہیں آیا، جب وراثت میں بیوی کا حصہ آ گیا، بیوہ کا حصہ آ گیا تو آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب فتویٰ 4 مہینے 10 دن والی عدت کا ہی ہوگا اور وراثت کے اندر بیوی کو حصہ دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہا فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، رکوع مکمل کر دیتا ہوں تاکہ پھر کل ہم ایک نئے موضوع کی طرف چلیں گے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ، اور پھر فرمایا وہ 1 سال کے اندر اگر نکلنا چاہیں تمہارے گھروں سے، یعنی وہ چاہ رہی ہے بھائی 4 مہینے گزار لیے 5 مہینے گزار لیے، اب وہ چاہتی ہے تمہارے گھروں سے نکلنا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلنا، اس چیز میں جو وہ عورتیں فی انفسہن اپنے بارے میں کریں معروف طریقے سے۔ یعنی یہ 1 سال والی جب مدت کا بیان کیا گیا تھا اس میں بیان کیا تم تو 1 سال تک ٹیک کیئر کرو، گھر سے نہ نکالو، لیکن اگر وہ خود جانا چاہ رہی ہے 1 سال سے پہلے تو اس کو جانے دو، اور اس کے علاوہ اگر وہ نکاح بھی کرنا چاہ رہی ہے تو اس کو نکاح سے نہ روکو، لیکن یہ ہے کیا من معروف، نکاح ہونا چاہیے۔ معروف کہہ کر کیا کہا یہاں پر کہ بیوہ ہو، طلاق والی ہو، یا اس کے علاوہ جس طرح بیوہ کو کہا تھا اس کو نکاح سے نہ روکو، طلاق والی کو نکاح سے نہ روکو، لیکن معروف کہہ کر کہا کہ نکاح کر رہی ہو، چکر چلانا نہ ہو، افیئر چلانا نہ ہو، حرام ریلیشن رکھنا نہ ہو، بلکہ اگر شریفوں کے طریقے سے وہ اگر کہیں اپنا نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی زبردست ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر آخری 2 آیتیں جو رکوع کو مکمل کرتی ہیں، بیوہ کی عدت کے فوراً بعد اب طلاق والی کی بات کر دی۔ فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق والیوں کے لیے اب یہاں پر کن کی بات ہو رہی ہے؟ کل جو ہم نے درس سنا تھا اس میں تھا ایسی طلاق والی جس کی رخصت ہی نہیں ہو، اس کے شوہر نے اس کو چھوا نہیں ہو تو اس کو کیا دینا ہے۔ اب یہاں جس طلاق والی کی بات ہو رہی ہے یہ اس طلاق والی کی بات ہو رہی ہے جس کو طلاق ہوئی ہے اور اس کا شوہر اس سے فزیکل ریلیشن قائم کر چکا ہے، رخصتی وغیرہ کے سارے معاملات ہو چکے ہیں، تو اللہ کہتا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق والیوں کو بھی تمہیں فائدہ دینا ہے معروف طریقے سے۔ یعنی دوران عدت، طلاق والی کی عدت کتنی ہے؟ میں دوبارہ آپ کو ریکال کرواتا ہوں، کتنی ہے؟ کتنی ہے بھائی؟ نہیں طلاق والی کی کیا ہے؟ 3 مہینے ہے اور ایک 3 حیض ہے۔ 3 مہینے اس کی جس کو حیض نہیں آتا، اور 3 حیض اس کی ہے جس کو معاملات چلتے ہوں۔ اب یہ تو فجر کے نماز کے اندر مجھے لگ رہا ہے نیند آ رہی ہے آپ سب کو، آپ تو بیوہ کی اور طلاق والی کی عدت مکس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو 3 حیض ہے نا، 3 حیض ہے طلاق والی کے، بیوہ کے 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو اب یہاں پر کہا جو 3 حیض وہ عدت گزارے گی، تو ایک تو حکم یہ ہمارے یہاں کلچر الٹا ہی ہے، قرآن کے مطابق ہم چلتے نہیں۔ وہ 3 مہینے جو طلاق والی عدت گزارے گی نا وہ شوہر کے گھر گزارے گی۔ ہمارے یہاں تو طلاق ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے؟ گھر بچی کو لے کے جاؤ اپنی، نکال دیا گھر سے، نکالو اس کو۔ حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ 3 مہینے تک شوہر اپنے گھر میں ہی رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں رکھنے کے ساتھ اس کو ایسا نہیں کھانا پینا بند کر دے اس کا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، 3 مہینے تک یعنی 3 حیض تک طلاق والی کو لین دین کرنا، کپڑے بنانا، اس کا خیال کرنا، اس کے نان نفقے کی ذمہ داری ابھی بھی شوہر پر ہی ہے۔ اور ایک ترجمہ اس کا کیا کہ مہر کا جو معاملہ ہے وہ تو تم ادا کرو گے طلاق والی کو بھی، اس کے علاوہ بھی طلاق والی کو عدت کے اندر تمہیں ٹیک کیئر کرنا ہے، اور مہر ابھی تک نہیں دیا تو مہر بھی دینا۔ یہاں پر دیکھیں عورت کا کتنا اللہ رب العزت نے احکام بیان کیے کہ طلاق بھی دے دی ہے تو عدت میں تیری ذمہ داری اس کو ٹیک کیئر کرنا۔ فرمایا حقاً علی المتقین، اور طلاق والیوں کے ساتھ بھی ان کو ٹیک کیئر کرنا یہ حقاً ہے، یہ واجب ہے۔ کس پر؟ متقین پر، نیک لوگوں پر جو تقوی رکھتے ہیں، جو متقی ہیں، نیک ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ طلاق والی کے ساتھ بھی بھلائی کرتے ہیں۔
کذالک یبین اللہ، پھر آخری میں یہ رکوع مکمل ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل لو، عقل کے ناخن لو، کچھ عقل تمہیں آئے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم بات کو سمجھو۔ یہ اللہ نے اتنی ڈیٹیلڈ کیوں دی ہے؟ یہ سارے احکام بیان کرنے کے لیے کہا، یہ آسانی اور اتنی وضاحت اس لیے اللہ بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں اگر میں عقل ہو تو ان چیزوں پر چل کر اپنی زندگی کو سنوار لو، معاشرے کو سنوار لو، گھر کے جھگڑوں کو ڈیل کرنا ہو تو اللہ نے اسی لیے آیت نازل کی ہے کہ اگر نکاح کر رہے ہو جب بھی اصول یہ والے لے لو، اگر گھر ٹوٹنے کے قریب آیا ہے تو اس وقت بھی اللہ کی ان آیتوں کے ذریعے سے ہدایت لو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آج نمازوں کی بات ہوئی نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ کو ادا کر، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کر، فرمایا تجھے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے ایک شخص سن کر چلا گیا، حضور نے فرمایا جو باتیں میں نے بتائی ہیں اگر یہ جانے والا اس پر عمل کرے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ دین بڑا آسان ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرنا کسی کو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ خیر کرو، یہ 4 کام کرو، حضور فرمانے اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو دین ہمارا بڑا آسان ہے، نمازوں کی پابندی کیجئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو نماز نہ پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور پھر صحابہ فرماتے ہیں ہمارے دور کے اندر جو جماعت چھوڑتا تھا ہم سمجھتے تھے وہ منافقین ہیں، کیونکہ مدینے میں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والے جو تھے وہ منافق تھے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ نماز نہ پڑھنے والے، وہ کہہ رہے ہیں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والے اس دور میں جنہوں نے عادت بنائی تھی جماعت کو چھوڑنے کی، وہ لوگ کون تھے؟ وہ منافق تھے۔ اب اس دور میں تو آپ جماعت کو چھوڑیے، مسلمانوں نے نماز ہی چھوڑ دی۔ تو میرے دوستوں اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، کچھ بھی یہ ہو نماز نہ چھوڑیے، گاڑی میں مصلی رکھیے، مسجد اگر دور ہے جسے ہم یہاں چل رہے ہوتے ہیں قریب میں بعض اوقات مسجد نہیں ہوتی، مصلی گاڑی میں رکھیے اور جہاں موقع میسر آئے وضو بنائیے، نماز کو اپنی زندگی میں لازم کر لیجئے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت سے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔